بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انسان عیش و عشرت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، نہیں پتا کب موت کا وقت آ جائے اور روح قبض کر لی جائے اور انسان کو پتہ تک نہ چلے۔ انسان خیالات میں بہت کچھ سوچتا ہے کہ میں نے یہ پہاڑوں کو سر کرنا ہے، اپنی امیدوں کے کوہ پیماں ان کو میں نے سر کرنا ہے، لیکن موت کا کوئی وقت نہیں۔ آنے کا تو وقت ہے، ترتیب ہے کہ پہلے دادا تھا، پھر بیٹا پیدا ہوا، پھر پوتا پیدا ہوا، یعنی ایک ترتیب سے آنے کا وقت ہے، لیکن جانے کا کوئی وقت نہیں۔ کیا پتا ابھی پردادا موجود ہو، اس سے اوپر دادا موجود ہو، لیکن پوتا پہلے چلا جائے۔ آج ہمارے علاقے شرقپور خورد کوٹ عبد المالک میں، آج ہمارے علاقے میں ایک نوجوان کا جنازہ پڑھنے کا موقع ملا۔ وہ نوجوان ہمارے انتہائی مخلص دوست محمد نذیر صاحب، ان کا بیٹا تھا محمد عثمان، انتہائی لائق فائق، انتہائی خوبصورت بچہ۔ آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کے دل میں بڑے ارمان ہوں گے، میں بڑا ہوں گا، بڑا ہو کے میں یہ کام کروں گا، میں بڑا ہو کے میری تعلیم اتنی ہو جائے گی، میرے پاس اتنا مال جمع ہو جائے گا، میرا بینک بیلنس، میرا بنگلہ ہوگا، میری کوٹھی ہوگی، میرے پاس روپے کی ریل پیل ہوگی، میرے پاس گاڑیاں ہوں گی۔ والدین کے بھی احساسات ہوں گے کہ ہمارا بچہ جوان ہونے والا ہے، جب یہ جوان ہو جائے گا ہم اس کی اچھی جگہ پر شادی کریں گے اور اس کے خوشیاں ہم دیکھیں گے، لیکن انہیں کیا پتا کہ ہمارے بچے نے ہمیں داغ مفارقت دے دینا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور وہ پھر بھی غفلت میں پڑے ہیں اور منہ پھیر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہم نے عمل کرنے ہیں ان کے حساب کا وقت آ چکا ہے، کوئی پتہ نہیں کس وقت اجل آ جائے اور انسان اس دنیا سے چلا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی وہ دیوار بنا رہے تھے۔ جس دن یہ سورت نازل ہوئی، ان کے پاس ایک شخص گزرا، دیوار بنانے والے شخص نے پوچھا، آج قرآن پاک کی کون سی آیت یا سورت نازل ہوئی ہے؟ اس نے کہا کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا اور پھر بھی وہ غفلت میں پڑے ہوئے اور منہ پھیر رہے ہیں۔ اس شخص نے اسی وقت دیوار سے اپنے ہاتھ جھاڑ لیے، دیوار کو چھوڑا اور کہا، اللہ کی قسم جب حساب کا وقت قریب آ گیا تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کو سنتے تو اتنے اس کے اوپر عمل کرتے، لیکن آج ہم بھی ہیں، ہم بھی نہیں قرآن کی آیات کو پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس سے گزرے، اس وقت ہم اپنی جھونپڑی درست کر رہے تھے، تو آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جھونپڑی ٹوٹ رہی تھی، ہم اس کو بنا رہے ہیں، ڈر ہے کہ اس کی چھت کہیں گر نہ جائے۔ آپ نے فرمایا، اجل اس سے بھی پہلے آنے والی ہے، موت تو اس سے بھی پہلے آنے والی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ گھر کی مرمت اور اصلاح سے پہلے اپنے نفس کی اصلاح کر لو۔ تم گھر کی اصلاح کرتے رہو، کیا پتا گھر تیار ہونے سے پہلے موت آ جائے۔
یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر نکلے تو دیکھا ایک اونچا گنبد نظر آیا۔ آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کہنے لگے یہ فلاں انصاری ہے نا، یہ اس کا گنبد ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے پاس چند دن کے بعد وہ انصار صحابی آئے، انہوں نے ساروں کے سامنے سلام کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس سے منہ موڑ لیا، اور کئی مرتبہ ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے منہ موڑتے رہے، اور حتیٰ کہ اس شخص نے جان لیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر غضبناک ہیں۔ تو صحابہ سے پوچھا نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے غضبناک کیوں ہیں؟ سرکار میرے سلام کا جواب کیوں نہیں دے رہے؟ صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، تو وہ اپنی ناراضگی کو ختم کرنے کے لیے وہ دیکھتے کہ کس وجہ سے ناراض ہیں۔ صحابہ نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا سبب یہ ہے کہ جو تم نے اونچا سا گنبد بنایا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن اس کے پاس سے گزرے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اسے اچھا نہیں سمجھا، تو وہ صحابی گئے اور جا کر اس کو گرا دیا اور اس کو زمین کے برابر کر دیا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر نکلے تو اس گنبد کو نہیں دیکھا۔ پوچھا وہ گنبد کدھر گیا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے ان کو یہ کہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گنبد کی وجہ سے آپ سے ناراض ہیں، تو پھر انہوں نے اس گنبد کو برابر کر دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر عمارت اس کے بنانے والے پر وبال ہے، سو اتنی مقدار بناؤ کہ جس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ اتنے بڑے بنگلے کوٹھیاں یہ بنا لینی، لیکن موت کا کوئی پتہ کوئی نہیں کہ گھر کی مرمت ابھی نہ ہو انسان کو موت آ جائے۔ بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے وہ بیچارے گھر بناتے رہ گئے لیکن موت نے انہیں آن لیا۔